نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج کیا تاریخ ہے؟ 31 دسمبر. کون سا دن ہے یہ؟ سال کا آخری دن. اور کل کیا ہے؟ نیو ایئر. سال کے جانے کا غم منائیں کہ سال کے آنے کی خوشی منائیں؟ جانے والا تو جا رہا ہے، آنے والا بھی آئے گا اور چلا جائے گا. سال یا ایئر کیا ہوتا ہے؟ سال مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. مہینے ہفتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ہفتے دنوں پر مشتمل ہوتے ہیں، دن گھنٹوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، گھنٹے منٹس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور منٹس سیکنڈز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور سیکنڈز لمحات یا پھر ملی سیکنڈز پر. تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ الآن. الآن جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ ہمارا نہیں رہا، وہ پلٹ کے نہیں آ سکتا. اور جو آنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری پہنچ سے باہر. ہمارے پاس کیا ہے؟ الآن. آج نہیں، اب یہ وقت جو اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ ہے ہمارا. اور اس کی مدت کتنی ہے؟ ایک ایک لمحہ. ہر آنے والا لمحہ گزرتا جا رہا ہے اور ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے، جیسے برف پگھلتی جائے، جیسے برف قطرہ قطرہ بن کے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. پہاڑوں کی چوٹیاں ڈھکی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پگھلنے پہ آتی ہے تو بالکل ختم ہو کے رہ جاتی. چوٹیاں پھر اسی طرح خالی دکھائی دینے لگتی ہیں، اجڑ جاتی. وہ قطرہ قطرہ بن کے پگھل جاتا ہے. اسی طرح زندگی خاص 100 سال کی ہو، وہ سال سال، مہینے مہینے اور دن دن کر کے گزر جاتی، اور ہر لمحہ گزرتا ہی جا رہا ہے. جو چیز ہاتھ سے چلی گئی، چاہے وہ کتنے ہی سال ہیں، وہ تو چلے گئے. وہ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے ان کو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لایا جا سکتا. اس کے بارے میں اب صرف ہمارا ریکارڈ محفوظ ہے، ہم اسے لا نہیں سکتے. بالکل بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا غم منانے کا بھی فائدہ نہیں، اس لیے کہ غم منانے میں بھی وقت لگ جائے گا، اور غم منایا ہوا وقت بھی پھر ہاتھ سے نکل جائے گا. اور آنے والا وقت تو بالکل غیر یقینی سی چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس لیے جو چیز ہاتھ میں ہی نہیں، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ آپ کی اپنی کہاں سے؟ اور جو آپ کی اپنی نہیں، اس پہ خوشی کس بات کی؟ جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں، جو رزق پر ہے، اللہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہیں دے، اس پہ خوشی کس لیے منا رہے؟ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آج کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں کہ یہ کس کام میں گزر رہا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز وقت جیسی نہیں، یا وقت کسی دوسری چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بڑی سے بڑی دولت آپ سنبھال سکتے ہیں، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، لاک کر دیجئے، روک لیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کے مالک ہیں، چاہیں رکھیں چاہیں لٹائیں، جو چاہیں کریں، آپ کا اس پہ بس چلتا ہے. لیکن وقت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی، اس پہ آپ کا بس نہیں چلتا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو آپ خرید نہیں سکتے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے.
اس کے ساتھ تو بس ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ کیا کہ اس کو بہتر سے بہترین میں استعمال کیا جائے. کامیاب وہی ہے جو اس کو اچھی طرح استعمال کرنا جانے. جس نے استعمال کر لیا وقت اس کا ہو گیا. یہ پاس کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی پاس ہوتا چلا جاتا ہے، پاسٹ بنتا جاتا ہے. یہ کاٹنے کی چیز نہیں، وہ تو خود ہی کٹتا چلا جاتا ہے، آپ کے پاس رکتا ہی کہاں ہے، تو کٹ کٹ کے گرتا جاتا ہے، تو بہتا جا رہا ہے. یہ تو صرف استعمال کرنے کی چیز. اور پھر یہ کہ کون اسے سب سے بہتر اور سب سے اہم کاموں میں استعمال کرتا ہے. قرآن پاک میں وقت کے لیے یا وقت کے ریفرنس سے 2 صورتیں آئی ہیں. ایک ہے العصر اور دوسری ہے الدہر. عصر کا معنی ہے وقت اور دہر کا معنی ہے زمانہ. عصر یعنی وقت کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی یعنی وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ، بے شک، یقینی طور پر انسان خسارے میں ہے. یعنی وقت گواہ ہے کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، یعنی انسان کا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے. اس نقصان سے صرف وہ بچ سکتا ہے جو ایمان لا کر نیک کام کرے، ایک دوسرے کو حق بات بتائے، ایک دوسرے کو اچھی بات بتائے، اور ایک دوسرے کو حق پہ تھام کے رکھے، صبر کی تلقین کرے، نہ خود پھسلے نہ ساتھیوں کو پھسلنے دے. کیونکہ اگر دوست، ساتھی، آس پاس کے لوگ پھسلے تو پھر تم بھی نہیں بچ سکو گے. سب ایک دوسرے کو پکڑ کر رکھے، سب ایک دوسرے کو سیدھا رکھے، سب ایک دوسرے کو سنبھالے، سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں. تو گویا ایک ہے ہمارا ذاتی کردار، ایک ہے ہمارا ذاتی استعمال وقت کا، اور دوسرا ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت، جسے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیں تو پھر لازم ہے کہ اس میں ہم حق کی پیروی کریں. صرف خود اچھا بننے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ دوسروں کو بھی، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی محبتیں ہیں، جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. کیونکہ انسان تو سوشل اینیمل کہلایا، حالانکہ انسان کے لیے اینیمل کا لفظ درستی نہیں ہے. انسان انسان ہے، وہ اینیملز کی قسم میں سے نہیں ہے. لیکن کہنے کی بات ہے، کہا یہ جاتا ہے. بہت سی چیزیں غلط العام مشہور ہیں. بہرحال انسان خسارے میں ہے. انسان تنہا نہیں رہ سکتا. انسان کو انسانوں کے ساتھ لازماً تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، اور انسان کا ایک بڑا وقت انسانوں کے ساتھ گزرتا ہے. تو اس وقت میں خسارے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے پھر؟ کہ ہم اس وقت میں دوسروں کو بھی حق پر چلانے کی کوشش کریں، ان کو بھی حق پر قائم رکھیں، ان کو بھی سیدھا کرتے رہیں، ان کو بھی احساس زیاں دلاتے رہیں، ان کو بھی نقصان کا یا زیاں کا احساس دلاتے رہیں. اور جب وہ پھسلنے لگے تو ان کے ساتھ پھسلنے کی بجائے انہیں تھام لیں. شیخ ابو الفتاح ابو غدہ کہتے ہیں، خسران اور محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصت عمر برباد کر دی. یعنی عمر میں جو فراغت تھی یا فرصت تھی ضائع کر دی. عمر انسانی کے لمحات دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی جیسے اٹھانا چاہیے، اور وہ ہے صحت اور فرصت. یعنی صحت کے بارے میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور اسی طرح فرصت کے اوقات بھی اس طرح گزارتے ہیں گویا کوئی اور مشغولیت یا اور کوئی مشکل آنے والی ہی نہیں.
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، کوئی دوسرے لفظوں میں اپنا وقت کیسے استعمال کیا، کن کاموں میں لگایا، کیونکہ عمر کس چیز کا نام، وقت کا نام یا وقت گزارنے کا نام ہے۔ دوسرے، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، جو عمر کا بہترین حصہ ہے، جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں بہترین طریقے پہ کام کرتی ہیں۔ تیسرے، اس نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھے، کس کام میں لگایا۔ پانچویں، کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے، یعنی جو سیکھا اس پر عمل کیا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، یعنی کسی معاملے میں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہماری کج فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑنا، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنانا، یعنی وقت کی کیئر کرنے والا، پرواہ کرنے والا بنانا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت فرما، یعنی میرے وقت میں برکت پیدا کر دے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکوں۔ اور کس طرح ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے، یعنی میرے اوقات اور لمحات کو درست کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اوقات کو درست کس طریقے پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ یعنی یہ ایک پیمانہ انہوں نے دیا اپنے وقت کے استعمال کو جانچنے کا کہ واقعی تم بہترین کام میں استعمال کر رہے ہو یا نہیں۔ جو بھی کام تم کر رہے ہو، جو بھی وقت تم گزار رہے ہو، وہ تمہیں کس کے قریب کر رہا ہے، اللہ تعالی کے قریب یا شیطان کے قریب، جنت کے قریب یا دوزخ کے قریب۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک جوہر ہے۔ جوہر کا معنی معلوم ہے نا آپ کو، جول، جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہیرے جواہرات میں سے آپ قیمتی سے قیمتی کو دیکھیں، اس کا کوئی نہ کوئی ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے، لیکن ایک سانس پوری دنیا بھی دے کر آپ لینا چاہیں ایکسٹرا، یا ایک لمحہ جو پوری دنیا کی قیمت سے بھی خریدنا چاہیں تو وہ نہیں آپ کو مل سکتا۔ لیکن ہم اتنی قیمتی دولت کو کس طرح لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ اسے بہترین میں استعمال نہیں کرتے۔ عامر بن قیس ایک تابعی تھے، ان سے ایک شخص نے کہا، آؤ بیٹھ کر باتیں کریں، آؤ بیٹھ کر کچھ گپ شپ لگائیں، کوئی باتیں کریں۔ انہوں نے جواب دیا، تو پھر ذرا سورج کو بھی ٹھہرا لو کہ وہ آگے نہ جائے، تو پھر ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر وقت نہ گزرے تو ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی فضول گپ شپ کریں گے، اور اگر اس گپ شپ کی قیمت اتنا قیمتی وقت دینا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کس چیز میں گزار رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات کرنے منع اور خاموش رہے انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیکار کی باتوں میں اور ایسے موضوعات پر گفتگو نہ کرے کہ جس سے کچھ حاصل نہیں۔ ابن جریر طبری ہر روز 14 ورقے لکھتے تھے، یعنی 14 ورقے، ورقہ 2 پیج کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی فائدے کے بغیر نہیں گزارا، ہر وقت کچھ نہ کچھ مفید کام کرتے تھے۔ فتح ابن خاقان کے بارے میں آتا ہے، عباسی خلیفہ متوکل کے وزیر تھے، کہ وہ اپنی آستین میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے، اور جب انہیں سرکاری کاموں سے ذرا سی بھی فرصت ملتی، یعنی تھوڑے سے بھی انتظار کے لمحات بیچ میں آتے، وہ فوراً کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے، یعنی تھوڑی دیر بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ البیرونی کے شوق کا عالم یہ تھا کہ حالت مرض میں مرنے سے چند منٹ پہلے ایک فقیہ جو ان کی مزاج پرسی کرنے آئے تھے، ان سے علم الفرائض یعنی وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ
قرآن پاک کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے، اور صحابہ کرام اور تابعین کے عمل کے نمونے ہم سامنے رکھیں تو ایک کامن چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ سال اور مہینے جو ہمیں ملے ہیں، یہ دراصل ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ہمارا امتحان اس میں یہ ہے کہ اس خزانے کو کس چیز کے خریدنے میں استعمال کرتے ہیں، کس طرح اسے استعمال کرتے ہیں، کن کاموں میں لگاتے ہیں. اور پھر وہی معیار کہ سالوں کا نہیں، لمحوں کا جائزہ لیں، لمحوں کو گنے، لمحوں کا حساب لیں کہ ان سے کیا خرید رہے ہیں. کیونکہ ایک لمحہ یا ایک سانس ایک جوہر ہے، ایک ہیرا ہے. تو ایک ہیرا خریدنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ زندگی بھر انتظار کرتا رہتا ہے کہ کچھ پیسے جمع ہو تو کچھ ایسی چیز خریدی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں کی شکل میں ایک ایک سانس ایک ہیرے سے قیمتی، کیونکہ ہیرا بھی پیسوں سے مل جاتا ہے، ایک سانس جو چلا جاتا ہے وہ نہیں واپس آتا. یہ دیکھیں کہ اتنی قیمتی چیز کو کس کام میں لگایا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کریں کیا؟ کیا جانے والے وقت کا افسوس کرتے رہیں، آنے والے کے بارے میں خوش ہوتے رہیں، یا وقت ایک خاص موڑ پر آئے تو اس موقع پر ایکسائٹیڈ ہو جائیں، راتوں کو جاگیں، گھومیں پھریں، شور ہنگامہ کریں، اچھل کود کریں، شغل میلہ کریں؟ اس رویے کو کیا نام دیں گے؟ یا یہ کہ نیا سال آ جائے تو کسی کو کارڈ لکھ کر بھیج دیں اور کارڈ خریدنے میں وقت لگائیں. یعنی زندگی کس لیے ہے؟ کیا کل کا دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوگا آج کے دن سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، اسی طرح سورج نکلے گا، اسی طرح غروب ہو جائے گا. وہ تو ہم نے نام دیا نا. یہ تو سال و ماہ کی تقسیم کس لیے ہے؟ پہچان کے لیے ہے. یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کسی ایک دن کو آپ بہت زیادہ اہمیت دے کر اس میں آپ اپنے روٹین کے کام بھی چھوڑ بیٹھیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، چھٹی منائیں اور اپنے وقت کو بیکار لغو کاموں میں گزار دیں اور سمجھے کہ اس سے حق ادا ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہوگی. اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنی اس عمر عزیز کو، جس کی ایک ایک سانس ایک ایک ہیرے سے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا جانے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا جانے. اور بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اس وقت کے بارے میں آپ اپنی زندگی کو صحیح طور پر پلان کریں، اپنے اوقات کی بہترین تقسیم کریں. اس کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر جو گھڑیاں گزریں اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے. ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، مثلا نماز میں، مثلا قرآن کے ذریعے، مثلا دعا کے ذریعے، مثلا تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کر کے. یعنی دن کا ایک وقت کس میں؟ رب کے ساتھ تعلق میں. یعنی وقت کی تقسیم کیسے؟ یعنی اس وقت جو بات میں کر رہی ہوں وہ کیا ہے دراصل؟ کہ ہم اپنے وقت کو بہترین طریقے سے کس طرح گزاریں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وقت کو بہترین طریقے پر گزارنے کی پلاننگ کریں. اس پلاننگ کے لیے رہنمائی کہاں سے لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ نے وقت کی پلاننگ کرنا کس طرح سکھائی؟ ایک عقل مند انسان کی پہچان کیا بتائی؟ کہ اس کی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جب وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جیسے نماز ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا کلام ہے، جیسے دعا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اس سے مانگا جا رہا ہے. اور اسی طرح انسان کی جو کیفیات ہیں، انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طرح کا رجوع کرنا اور اس سے اپنے احساسات یا اپنے خیالات کو شیئر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی رودات سنانا. پھر فرمایا کہ عقل مند شخص کو ایک گھڑی ایسی گزارنی چاہیے جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنا احتساب. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اپنے احتساب میں کیا سوچا جائے کہ میں اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں. آج کے لیے تم بہت کچھ کر رہے ہیں، کل سے مراد یہاں آخرت. یعنی احتساب میں یا احتساب نفس میں نمبر 1 سوال کہ اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں کریں گے وہ کل کاٹنا پڑے گا. کیونکہ بہت سے لوگ بڑے بڑے کارنامے کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی. وہ سب کچھ صرف آج کے لیے کرتے ہیں، کل کو بھولے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ مشکل کہ وہم یحسبون، وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو اپنی ذات کے محاسبے میں نمبر 1 کل کے لیے کیا کر رہے ہیں، نمبر 2 میرے فرائض کون کون سے ہیں اور کیا میں نے ان کو ادا کیا. اپنی عبادات کا محاسبہ کریں کہ کیا وہ سٹینڈرڈ کی ہیں، کوالٹی کی ہیں. اپنے معاملات یعنی انسانوں کے ساتھ جو حقوق ہیں ہمارے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. یعنی اپنے نفس سے لے کر شوہر بیوی، والدین، رشتہ دار، ہمسائے اور دیگر انسانوں کا حق. کون بیمار ہے، کون مدد کے لائق ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے. پھر اسی طرح اپنی عادات اور اپنے اخلاق کا جائزہ. احتساب نفس میں اور کیا چیز؟ اپنی زبان کو دیکھے، زبان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں احتساب اور جائزہ کہ کیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، کیا میں نے چغل خوری چھوڑی، غیبت چھوڑی، طعنہ زنی چھوڑی، فضول لغویات میں وقت گزارنا چھوڑا. پھر اسی طرح اپنے مال کے بارے میں سوچے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کس چیز پہ لگ رہا ہے، کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا، کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو رہی. یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اپنی ذات کے محاسبے میں، نہیں ہر وہ چیز جو ہماری ذات سے متعلق ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، یا پھر ہمارے اخلاق اور عادات ہیں، ان سب چیزوں کا محاسبہ. پھر فرمائے کہ ایک ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو، یعنی کائنات میں غور و فکر. اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. اس کے لیے خواہ تھوڑا سفر کرنا پڑے، خواہ تھوڑا کمرے سے باہر نکل کر آسمان اور زمین کو غور سے دیکھا جائے، یا کوئی کتابیں ایسی پڑھی جائیں، یا کسی میوزیم میں یا کسی لیبارٹری میں یا کہیں بھی ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر ہو سکتا ہو، تو زندگی میں اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے. کیونکہ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے انسان جتنا اللہ کے قریب پہنچتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچتا ہو. اور یہ اللہ کی پہچان ہی کا ایک ذریعہ ہے. خالق کو اس کی تخلیق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اور ایسی گھڑی جب کہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے، یعنی اپنے آپ کو بھی فراموش نہ کرے، اپنی ضروریات کو پورا کرے آسان طریقے سے. اتنا سونا کہ جس سے کام میں بہتری آئے، سستی اور کاہلی نہیں. اتنا کھانا کہ جس سے طاقت آئے، نشاط آئے، سستی نہیں. اسی طرح نہانا دھونا، پرسنل ہائیجین، ان سب چیزوں کو عبادت سمجھ کے کرے. اور ان کاموں کے کرنے کے بعد اگر پھر بھی وقت بچ جائے، یہ ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو رہے ہیں، تو اسلام میں فراغت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہمارے دین میں فراغت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اب میں فارغ ہوں. مومن فارغ نہیں ہوتا کبھی بھی. فارغ ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا، وقت کا بے جا استعمال. اگر ایسا وقت ہو کہ جس میں آپ
ایکٹیولی کوئی کام نہ کر پا رہے ہوں تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر الہی کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا کام ختم ہو گیا، آپ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کے اپنے ٹارگٹ اچیو ہو گئے، آپ کے اپنے ایمز میں آپ کامیاب ہو گئے، تو اب آپ کیا کریں؟ دوسروں کی طرف نظر ڈالیں. اگرچہ روٹین میں آپ دوسروں کی مدد کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ پہ چلے جائیں، اپنے رب کی عبادت میں اور کثرت کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر سے تھکائیں خود کو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اس کی طرف رجوع کریں. عموماً جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم بور ہونے لگتے ہیں، پھر ہم اپنے لیے اوٹ پٹانگ مشغلے ڈھونڈتے ہیں جس سے نہ اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. بیکار کے کام کرنے لگتے ہیں. تو زندگی کم تر درجے کے کام کرنے کے لیے نہیں. ہیرے جواہرات سے آپ یا ہیرے جواہرات کے بدلے میں آپ بیکار سنگریزے اور پتھر نہیں لیتے، وہ نہیں خریدتے. کبھی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ سونا دے کر مٹی خریدیں. تو وقت تو سونے سے بھی قیمتی. اس کو لگائیں ایسے کاموں میں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. تو اس سے زیادہ خسارے کا یا نقصان کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو گویا ہمیں وقت کو صرف استعمال نہیں کرنا، صرف اچھے کاموں میں نہیں، یعنی بہتر سے بہترین میں، اعلیٰ ترین میں، اور اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، کچھ بھی لگانا پڑے، مال و دولت، ہیرے جواہرات، کچھ بھی دے کر بہترین کام کر سکے تو بہترین کے لیے وقت نکالیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. امام بخاری کے ایک استاد تھے. ایک دفعہ لکھتے لکھتے ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے آواز لگائی، کوئی مجھے نیا قلم 1 دینار میں دے دے. اور دینار بہت بڑی رقم تھی ایک قلم کے لیے. مثلاً یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کوئی مجھے 1000 روپے میں پین دے دے. تو لوگوں نے قلموں کی بارش کر دی. ہے کہ ایک تجارت کا موقع ہاتھ آیا تو انہوں نے فوراً لیا بہترین قلم اسی وقت، تاکہ ان کے وقت کا ایک لمحہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک 1 دینار کی کوئی قیمت نہ تھی اس وقت کے مقابلے میں جسے وہ استعمال کرنا چاہتے. بعض اوقات ہمارا حال کیا ہے، سستی چیزیں خریدنے کے لیے سارا دن بازاروں میں خالی کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں یہاں سے یہ سستا نہیں، بھاؤ تاؤ کرنے میں، جھگڑے کرنے میں، ادھر نہیں اس مارکیٹ چلتے ہیں، اس نہیں، حالانکہ بعض اوقات اتنا ہی کرایہ لگا کے وہ پیسے پورے کر دیتے ہیں صرف دل کی تسلی کہ یہ چیز یہاں 2 روپے سستی اور 2 روپے مہنگی. پھر اسی طرح بعض لوگوں کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے تھے کہ وہ کتابیں خرید سکیں یا اعلیٰ قلم خرید سکیں، تو وہ کیا کرتے تھے، کرائے پہ کتاب فروشوں کی دکان لے کر ساری رات کتابیں پڑھتے تھے. مثلا جاہز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بک سیلرز کی دکان کو رات بھر کے لیے کرائے پہ لے لیتے تھے. میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ 1 رات مجھے اس میں رہنے دو. دن میں تو نہیں رہ سکتے کیونکہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی تھی، تو رات بھر اس میں رہ کے کرائے پر پوری رات کتابیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک علم کی قدر و قیمت تھی. کیونکہ وہ سب خرید نہیں سکتے تھے تو انہوں نے یہ حل نکالا